محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ واتحلى بصفاته يا انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کے پرخطر انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ جائے۔ یہ ہے انذار، یہ ہے يا نبي الله السلام۔ کہ زمین پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور یہی بس نہیں تھی۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 سالوں میں نہیں ہوگا۔ مولاي صل وسلم۔ 69 صحابہ کی لاشیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جا کے اللہ کا دین غالب ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے حبیب اپنے رسول کو الہدا۔ حبیبک خیر الخلق کلہم، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہر دور میں رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کو کامیابی مل سکے، انسان کامیاب ہو سکے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن نے یہ اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاتم النبیین ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی بھی رسول اب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی، اور جس نے ان کی اطاعت سے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی مطلوب ہے انسان سے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر سامنے رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی اگر تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی، یہ جان لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے احکامات پر عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں محبت دے گا اگر تم میرے احکامات کی پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل میں اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ اطاعت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، یہ جذبہ اتباع، یہ جذبہ محبت میرے اور آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے یہ جذبہ محبت، یہ جذبہ اطاعت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ کیوں؟ خود قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے، وہ سب اللہ کی نگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سب اللہ کی منشا کے مطابق تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آگے بڑھنا شروع کر دیں، جیسے کہ صحابہ بڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے اپنوں نے بھی دی ہے، آپ کی صداقت، آپ کے اخلاق، آپ کی امانت، آپ کی دیانت کی گواہی اپنوں نے بھی دی ہے۔ سیدنا علی کا قول ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی روب والا نہیں تھا، اور جب کوئی آپ کو دور سے دیکھتا تو اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، لیکن جو جتنا قریب آتا جاتا اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا، اس کی محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا، جتنا قریب ہوتا اتنی محبت زیادہ ہو جاتی۔ یہ قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ رشتہ دار ہیں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن ایک گواہی مشرکین کی طرف سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عروہ بن مسعود یہ مشرک تھا، اور مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر گفتگو کے لیے آیا تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے یہ آیا تھا شخص، اور واپسی پر آ کر اس نے جو گواہی دی ہے، اور اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میں نے کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، حبشہ بھی گیا ہوں، لیکن واللہ جو محبت میں نے صحابہ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہے وہ محبت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ۔ یہ غیروں کی طرف سے بھی گواہی آ گئی۔ آج ہم بھی محبت پیدا کرنے کے لیے، آج ہم بھی اپنے اندر جذبہ اطاعت پیدا کرنے کے لیے، آج ہم بھی اپنے اندر جذبہ اتباع پیدا کرنے کے لیے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنا ہوگا۔ اس لیے ان نشستوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی، اور اس کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد حصول ہدایت ہے، اس کا مقصد حصول محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سیرت کا بیان کرتے ہیں تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، ہم اس کو پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لائیں، تاکہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتے جائیں، اور جتنے ہم قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہماری محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات بھی ذرا نوٹ کیجیے، کسی بھی تاریخی شخصیت کا مطالعہ کرنا ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس شخصیت کا مقصد کیا تھا، اور اس شخصیت کی زندگی جس نے اس مقصد کے مطابق گزاری یا نہیں گزاری، اور اس شخصیت کا رخ کس طرف تھا۔ اسی طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا تھا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو قرآن مجید میں 3 مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور آپ کا جو ہے وہ زندگی کا گزارنے کا جو مشن تھا وہ کیا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر کے دکھایا جائے، لا آف دی لینڈ دین اسلام بن جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، سپریم طاقت اسلام کے پاس آ جائے، آئین اسلام کے مطابق ہو جائے۔ یہ مقصد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ اسی مقصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی، جس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، اسی مقصد، نبوت کے بعد اسی مقصد کے لیے گزری۔ اس سے پہلے کہ براہ راست ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، کچھ عرب کے حالات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ عرب کے حالات اس وقت کیسے تھے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عرب کے اندر تو کوئی حالات صحیح نہیں تھے، لیکن عرب کے مقابلے میں اس وقت 2 سلطنتیں موجود تھیں، ایک ایران کی سلطنت اور دوسری روم کی سلطنت۔ ایران میں آتش پرستی تھی، ستاروں کو پوجا جاتا تھا، اور روم میں مشرک رہتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، بادشاہوں کو پوجا کرتے تھے۔ بعد میں جب پورا کا پورا روم عیسائی ہو گیا تو پھر جو ہے وہ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو غلط عقائد عیسائیوں میں آج بھی ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس وقت ہندوستان کی تہذیب بھی موجود تھی، عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس معاشرے میں۔ یہود بھی موجود تھے، دنیا پرست بن گئے تھے، مال کے چاہنے والے بن گئے تھے، مال کے بابو بن گئے تھے، اور اپنی کتابوں میں تعریف کر دی تھی۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ خود عرب کی حالت کیا تھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربوں میں مبعوث ہوئے تو عربوں کا عالم کیا تھا یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، سب ستارہ نکلتا تھا اس کے آگے جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے، جس چیز کو اپنے پاس رکھتے تھے اس کو معبود بنا لیتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، جانوروں میں جس کو چاہا حلال کر دیا، جس کو چاہا حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ تعلقات بنا رکھے تھے جنات کے ساتھ، اور یہ ان کے سارے معاملات چل رہے تھے، مشرکین کے تھا۔ لوٹ مار بھی تھی، طاقتور کمزور کو جو لوٹ لیا کرتے تھے، کہیں گھوڑے کے کو آگے دوڑانے پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جو علی نے کہا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بگانے پہ جھگڑا، یہ سارے حالات تھے اس وقت عرب کے۔ ان حالات میں جو حکومتیں تھیں، حکومتیں اس وقت وہ لذتوں، شہواتوں، عیشرانی اور ظلم کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جو حکومتیں ہمارے ہاں ہیں وہ اسی لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جس کے پاس حکومت ہے وہ چاہے جو مرضی کرے، ظلم کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا فرمولہ آج بھی چلتا ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا، ظلم کی عام تھی بارش، کوئی شکایت نہیں کر سکتا تھا جیسے آج کوئی شکایت نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کے خلاف بول کے تو دکھائیں، آج کے معاشرے میں بھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی نہیں بول سکتا تھا، کوئی غریب تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ بولے گا تو اس کی شامت، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت جو لوگ تھے ان میں سے اگر کوئی ایک غلط راہ پہ چل رہا ہے تو کوئی روکتا بھی نہیں تھا اس کو، چلنے دو اس کو غلط راستے پر، وہ چلتا رہتا تھا غلط راستے کے اوپر، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ خود آپ اندازہ کریں دینی حالت ان کی کیا تھی، دینی حالت عربوں کی کیا معاملات تھے۔ یہودیوں کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ ریاکاری کا ذریعہ بنا چکے تھے، اور اللہ کی بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، اور لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کے دلوں پہ گزرنے والے خیالات اور ان کی ہونٹوں کی جنبش تک پر فتویٰ لگ جایا کرتا تھا لوگوں کی۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ دنیا کو کیسے حاصل کرنا ہے۔
اس کے لیے چاہے دین جاتا ہے تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے کتابوں میں تعریف کرنی پڑے کرے، سب کچھ وہاں ہوتا تھا یہود کے یہاں۔ عیسائیت وہ آپ یوں کرنے سمجھے کہ عیسائیت ان سے بھی 2 قدم آگے تھے، اور انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غلو کیا محبت میں، اور نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور اس کے ساتھ بھی ظلم یہ کیا کہ اب کیونکہ ان کے نزدیک نبی کیونکہ مصلوب ہو گئے، سولی پہ چڑھ گئے، اس لیے اب جو چاہیں وہ کرتے رہیں، گناہ کی زندگی میں دلدل میں گھستے جائیں، انہیں اب ان کا رب معاف کر دے گا، اس لیے ان کی زندگیوں میں شراب عام ہے، ان کی زندگیوں میں زنا عام ہے، ان کی زندگیوں میں یہ سارے چیزیں چل رہی تھی۔ اور تو اور عرب کے اندر خود خانہ کعبہ کے اندر آپ اندازہ کریں، میں نے عرض کیا کہ 360 بت تھے، اور ننگے طواف کیا کرتے تھے لوگ، یہ انہوں عبادت سمجھی جاتی تھی، بہترین تصور کیا جاتا تھا، عورت اور مرد ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ لیکن آپ یہ بھی ذرا نوٹ کریں کہ اجتماعی طور پر جہاں ان کا اتنا زوال کا معاملہ تھا کہ عربوں کے اندر اتنا وہ معاملہ تھا، لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس خطے کو چنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ کچھ ایک یہ کہ ان کے اندر وفائے عہد کی پاسداری، یہ بہت بڑا کمال وصف تھا ان کے اندر، اور آپ یوں سمجھیے کہ جس سے وہ عہد کر لیتے تھے، جان چلی جائے کبھی عہد نہیں توڑتے تھے۔ یہ تو آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر عہد کی پاسداری نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں قرآن نے اور ہمارے حبیب نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وعدہ خلافی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم تس سے مس نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ وعدے کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، ان کے اندر خودداری اور عزت نفس یہ بہت زیادہ تھی، وہ ظلم پر جو ہے اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر شجاعت اور غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی، فوراً بھڑک اٹھتے تھے، اور ذرا سی بات پر جس میں سے ذلت کی یا کسی چیز کی بدبو آ رہی ہوتی تھی، فوراً جنگ چھیڑ دیا کرتے تھے۔ ان کا حال ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کو چاہے انسان کتے کی تصویریں بنا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کے جوتے چاٹتے ہوئے دکھا دے اور وہ پوری کی پوری قوم ٹس سے مس نہ ہو، ایسا حال کبھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے غیرت مند لوگ تھے وہ، اس سب کے باوجود بھی عزائم کی تکمیل۔ ایک خصوصیت ان کے اندر یہ بھی تھی کہ جب کسی کام کا عزم کر لیتے تھے، اس کے اوپر اس کے لیے پھر چاہے جان چلی جائے وہ اس کام کو پورا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ حلم، بردباری اور سنجیدگی یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور سادگی پسند لوگ تھے، تمدن کی علائشوں سے پاک اور ان ساری چیزوں سے دور، دیہاتی ماحول کے اندر سچائی، امانت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جیسے اس کی مثال آج کے دور میں ہم افغانستان کے طالبان لے سکتے ہیں، یہ کیفیت تھی ان لوگوں کو۔ اور اخلاق کا معاملہ یہ تھا کہ سخاوت کے اندر وہ بہت آگے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، فخر اور سخاوت اس کے اندر بہت آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے آپ عرب لوگوں کو کھانا کھلانے پر فخر محسوس کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلانے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی عربیوں کی حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے اور خود عرب کے حالات کیا تھے۔ کتنے کٹھن دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کٹھن دور۔ ان حالات کو ذہن میں رکھیے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، کچھ بہاریں مکہ میں آتی ہیں، آمنہ کے گھر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونا چاہتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، والد موجود نہیں ہے،
آپ کی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کی جو کنیز تھی، برکہ اس کا نام تھا، وہ آپ کے دادا مطلب سیدنا مطلب کو جا کر اطلاع دیتی ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے. آپ کے دادا بہت خوش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کا نام محمد تجویز کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ بھی جانی پہچانی بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ فطری ماحول سے جو ہے وہ بچے پرورش پائیں، نیچرل ماحول کے اندر. اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ کے پاس بھیج دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے. آپ نے ان کا دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پر دائی حلیمہ کے حالات بہت اچھے ہو گئے. بہت سے معجزات وہاں پر رونما ہوئے. آپ دائی حلیمہ کے سینے میں دودھ کم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ کو جو ہے وہ سینے کو دودھ سے بھر دیا. وہاں آپ کی بکریاں سوکھی ہوئی تھی، دودھ نہیں دیا کرتی تھی، وہ دودھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھر دیا. قبیلے میں خوشحالی آ گئی آپ کی وجہ سے. بہت سے فائدے ان لوگوں کو حاصل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور یہی وجہ تھی کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نہیں چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا جائے آپ کی والدہ کے پاس. لیکن کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ 2 سال کے بعد والدہ کے پاس جایا جاتا تھا بچے کو، تو جب 2 سال کے بعد وہ لے کر گئیں آپ کی والدہ آمنہ کے پاس آپ کو، تو آپ نے ان سے کہا کہ کچھ عرصہ مزید آپ محمد کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اور اس کی کوئی وبا وغیرہ ان کو نہ لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر پھر واپس چلی گئیں. آپ تقریباً مزید 2 برس وہاں رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دوران سینہ مبارک چاک کیا گیا اور جس کو دیکھ کر حلیمہ اور اس کے شوہر جو ہے وہ گھبرا گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا. یہاں ذرا غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والد نہیں، پیدا ہوئے تو والد نہیں تھا. پھر جب آپ واپس آئے، یہ سینہ مبارک کا جو معاملہ ہوا، اس کا معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا لٹا کر سینہ چاک کر دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا جاتا ہے اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر پھر دوبارہ اسی جگہ پر جوڑ لگا دیا جاتا ہے. ادھر بچے دوڑ کر جاتے ہیں اور آپ کی ماں کو یہ اطلاع دیتے ہیں، دایا یعنی سیدنا حلیمہ کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور جلدی جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ کی دایا سیدنا حلیمہ آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ آتے ہیں. یعنی یوں تقریباً آپ دیکھیں کہ اپنی ماں کے پاس جو ہے وہ اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ 2 برس پھر آپ گزارے آپ نے اپنی ماں کے ساتھ. اور تقریباً جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا، آپ کی والدہ اور آپ کی جو دادا تھے اور ام ایمن کے ساتھ آپ نے مدینے کے سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر تھی اور آپ کے دادا کا ننہال بھی تھا. آپ مدینے میں 1 ماہ رہے اور اس دوران راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا. اب ذرا دوبارہ میری بات کو ذرا غور کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والد نہیں، 6 برس کی عمر میں والدہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. کوئی بھائی بھی نہیں، کوئی بیٹا بھی نہیں تھا. اسباب پر تکیہ ہو جاتا ہے نا انسان کا، یہ وہ چیزیں جو آدمی کو سہارا دیتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی یہ سہارے ختم کر دیے گئے
کیوں؟ تاکہ کل کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کا کام نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میں کیسے کام کرتا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ذرا دیکھیے تو صحیح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی اللہ نے بھائی بھی نہیں دیا، ان سارے حالات کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں پر یہ سب مرائل آتے رہے اور وہ دین کا کام کرتے رہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب انتقال کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا سیدنا مطلب کی کفالت میں آ گئے۔ آپ کیونکہ یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد آپ کے دادا آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کو بھی وہ مقام نہیں دیتے تھے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، آپ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، آپ کو اپنے ساتھ وہاں بٹھاتے تھے جہاں پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہو کرتی۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس اور 2 ماہ ہوئے تو، اور 2 ماہ اور 10 دن ہوئی، 8 برس 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، انہوں نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سکے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص شفقت اور محبت کی۔ وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اس قدر برکت عطا کر دی تھی کہ ایک ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے پر کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا تھا اسی پر قناعت کر لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، تو آپ کو ان کی جدائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بہت بھاری گزری، تو آپ نے ان کو بھی ساتھ لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قافلے کے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے شام کی حدود کراز کی یعنی حدود میں پہنچ گیا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر اس قافلے کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں۔ ابھی آپ کی عمر کتنی تھی؟ صرف 12 برس، لیکن وہ عالم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب سے پوچھا تو اس نے کہا جب لوگ یہ گھاٹی سے اتر رہے تھے یہاں آ رہے تھے تو میں نے کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ دیکھا جو ان کے لیے سجدے میں نہ جھکا ہو، تعظیماً سجدے میں جھک گئے، اور یہ دونوں چیزیں سوائے کسی نبی کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ پھر میں ان کو ان کی مہر نبوت کے ذریعے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں بھی ان کا ذکر پڑھا ہے۔ پھر اس نے قافلے، اب وہ دیکھے وہ راہب نے ان کو پہچان لیا، تو پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس بھیج دیں، کہیں شام ملک شام ان کو نہ لے کے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے ان کو خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس بھیج دیا۔ اسی دوران جنگ فجار کا معاملہ بھی ہوا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں اوقاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش تھے اور دوسری طرف قیس اور غلیان کے قبائل تھے۔ دونوں میں بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، فریقین کے کئی آدمی اس لڑائی کے اندر مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جس طرف زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا دیں گے۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر اور عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار کہلاتا ہے، اس لیے جنگ فجار اس کا نام پڑا کہ حرام مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے ہیں۔
ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، اور یہ جو واقعہ ہوا جنگ والا یہ آخری واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کے جو 3 واقعے تھے وہ ہلکے پھلکے تھے، لڑائی صرف اس چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی، اس لیے اس کو جنگ فجار کہتے ہیں۔ پھر ایک معاہدہ ہوا اس جنگ کے بعد، ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ تھے: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنی تمیم۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا، آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن اس کی قیمت نہ دی، یعنی جو ڈھونس دھانس وہاں چلتی تھی انہوں نے کہا دے ہوئے کوئی قیمت نہیں۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ جو دوسرے قبائل تھے ان سے فریاد کی، لیکن کوئی کسی نے توجہ نہ دی۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں کوئی کسی سے زیادتی کر لے تو وہ فریاد لے کے جس محکمے کے پاس جائے گا کوئی اس کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پولیس کے پاس چلے جائیں، آپ عدلیہ کے پاس چلے جائیں، آپ صحافیوں کے پاس چلے جائیں، کوئی آپ کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا۔ عرب شاعر تو تھے، اس نے کچھ ایسا اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا نا، اور آواز لگائی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اس کو حق دلانے میں اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے تھوڑی سی دوڑ دھوپ کی اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، چاہے مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا رہنے والا ہو، ہم سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا ہم حق اس کو دے کر رہیں گے۔ اس عہد و پیمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے، آپ اندازہ کریں، آپ فرماتے تھے میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اتنا وہ معاہدہ، اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو یقیناً اسے میں قبول کرتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے کچھ معاملات میں آپ کے سامنے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور پھر اپنے دادا پھر چاچا کی کفالت میں چلے گئے، اور جو کچھ وراثت میں ملا تھا وہ کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں آئے تو آپ نے اپنے جو رضائی بھائی تھے ان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنا شروع کیا، اور آپ مکے میں چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں اندر روایت موجود ہے، اور یہ ایک قرات 1 دینار کا 20واں یا جو ہے وہ 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بامشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اور اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، یعنی یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو جب آپ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے، اور بعض روایات میں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ آپ صاحب بن ابو صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ بہترین ساتھی تھے، بہترین ساجی تھے، نہ حجت کرتے تھے، نہ بحث کرتے تھے، نہ جھگڑا کرتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت اختیار کرتے تھے، حد درجہ سچے تھے اور پرہیزگار مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وتیرہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں آج امتی میں اور آپ امتی ہیں نا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم میں سے بھی اکثر تاجر ہوں گے، کیا ہم بھی ایماندار تاجر ہیں؟ کیا ہم بھی سچے تاجر ہیں؟ کیا ہم بھی لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جو ہے وہ دھوکہ اور فراڈ اور فریب سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دیکھیے دین صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کھلی کتاب ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو جب ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہی نہیں ہے، اس کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے، تو بتائیے ہماری زندگیاں کیسے بدلی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے تاجر تھے، سچے ایماندار تاجر تھے، اور آج کا تاجر بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، دغا دیتا ہے، غبن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔
تاجر زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے مال سے اپنے ملازمین پر ظلم کرتا ہے، کہ آج کے تاجر کی بات کر رہا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر آپ گئے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ وہ آپ کا مال جو ہے آپ ان کا مال بیچیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے، اور اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام میسرہ آپ کے ساتھ روانہ کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا، آپ کی خرید و فروخت کے دوران آپ کے معاملات کو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب واپسی ہوئی تو خوب نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے اس سے کبھی اتنی برکت ہوئی نہیں تھی۔ پھر مکہ واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے یہ ساری باتیں پوچھی، تو جب میسرہ نے باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اخلاق سن کر جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ تو دھوپ میں یہ واقعہ بھی انہوں نے بیان کر دیا کہ دھوپ میں دو سایہ فرشتوں کے سایہ بھی معاملہ ہوتا تھا، جب رسول اللہ چلتے تھے تو اوپر دو فرشتے سایہ کیا کرتے تھے، تو سیدہ خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کو جو چیز یا جیسے مد کی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تجویز کو پسند کیا، اور اپنے چاچاؤں سے گفتگو اور مشورے کے بعد انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کے پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی، اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ، اور ایک روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شرعی مہر ہونا چاہیے، بارہا اس بات پر میری گفتگو ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں سے ڈانٹ کھائی ہے میں نے، تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ شرعی مہر تو پھر یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، 20 اونٹ دو پھر شرعی مہر، یعنی ساری شادی کریں گے سنت کے خلاف، گانا بجانا اور اللہ تللے میں ہزاروں روپے لگا دیں گے، اور جب لڑکی کو مہر دینے کی بات آئے گی تو کہیں گے جی شرعی مہر لے، یہ انتہا ہے۔ تو شرعی مہر بہرحال اگر کہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا، خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا، جس پر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات ہوئے اور مہر کا بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اور یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی عمر 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں 35 سال تھی، 30 سال تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ عمر کی تھی۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گئے، تو پھر ابو حالہ تمیمی سے ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، اور پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہیے، لیکن سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ان کے جیتے جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی سیدہ خدیجہ ہی کے بطن سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ تھے، پہلے قاسم پیدا ہوئے، اور پھر زینب پیدا ہوئی، پھر رقیہ پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم، اور پھر فاطمہ، اور پھر عبداللہ، یعنی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور قریش آپ کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جڑ ہی کٹ گئی، آپ کا سکا چچا ابو طالب ابو لہب آپ کو یہ طعنے دیا کرتا تھا، محمد تمہاری تو جڑ ہی کٹ گئی۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مراحل گزرے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ سیرت پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ کہہ کر اٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے اور ذرا دیکھیے کہ کیسی مشکلات سے گزرے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ دین میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اس دین کا کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دی ہے؟ کبھی سوچا ہے میں نے اور آپ نے؟ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام ایمان لے کر آئی ہیں، ہجرت بھی کیا، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے 6 مہینے بعد تک زندہ رہی۔ آپ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والد نہیں تھے، 6 برس میں اللہ نے والدہ کو واپس لے لیا۔ چچا نے پرورش کا دامن تھاما تو اللہ تعالیٰ نے چچا کو بھی واپس بلایا، دادا بھی چلے گئے، بیٹیاں بھی آپ کی زندگی میں چلی گئی ہیں۔ کیسی کیسی تکالیف سے گزرے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کا غم کوئی چھوٹا غم نہیں ہوتا ہے، لیکن گزارا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کل کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کا کام نہیں کر سکتا۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب آپ کا 35واں سال تھا، ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں، پھٹ گئیں، اور یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور بھی ہو چکی تھی۔ تو اب قریش مجبور ہو گئے کہ اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال استعمال کریں گے۔ آپ اندازہ کریں اس طرح بھی وہ کتنے خوددار لوگ تھے کہ اللہ کے گھر میں حرام مال نہیں دیں گے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حلال مال ہی صرف دیں گے۔ چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت، کسی کا نہ حق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ اور آج معذرت کے ساتھ سارا حرام مال انہی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے حرام مال کو اس طرف لگانا ہوتا ہے، مساجد میں، مدارس میں دو، تاکہ لوگ تمہارے حرام مال پر انگلی نہ اٹھا سکیں، نہیں استعمال کریں گے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو گرایا، اور گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اللہ کا کہیں عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی اس کو گرایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک اس کو گرا ڈالا۔ اس کے بعد نئے سرے سے اس کی تعمیر کی۔ ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے، ڈھیر لگاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر ڈھو کر لاتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ تعمیر کا کام جو ہے وہ باقوم نامی ایک رومی معمار نے کیا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی، تاکہ علامت رہے کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر یا حتیم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھی کبھی ٹی وی کے اندر بھی کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی آگے تقریباً 6-7 ہاتھ اس طرح کا ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اور لوگ اس میں اندر نفل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن جب اس وقت تعمیر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حلال مال ختم ہو گیا تھا، تو اس کو تعمیر نہیں کر سکے تھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، جو میرے اور آپ جیسے لوگ جو خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ وہاں جا کر نفل پڑھ لیں گے تو ان کے وہ نفل خانہ کعبہ کے اندر ہی نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ تو جب دیوار حجر اسود تک پہنچ گئی، اب حجر اسود تو ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود میں لگاؤں۔ اس پر جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا 4-5 دن جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ انسان تھے، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے جو شخص پہلے داخل ہوگا کل صبح، اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی، اور اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نکالا، ایک بڑی چادر لی، اس پر حجر اسود کو رکھا، سب سرداروں کو کہا کہ اس کا ایک ایک کنارہ پکڑو، اوپر اٹھاؤ، سب اس کو لے کر جب حجر اسود کو نصب کرنے والی جگہ پر لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر جہاں نصب کرنا تھا وہاں پر نصب کر دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ سارے کے سارے سردار جو ہے اس پر خوش ہو گئے۔ اس وقت حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر تھا اور دروازہ تقریباً میٹر اونچا ہے۔ آج بھی آپ جگہ دیکھیں گے، قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن ہی سے پاکیزہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم العقل انسان تھے، پاک دامن تھے۔ جوانی اور جب پختگی کا زمانہ آیا تو یہ خوبیاں آپ کے اندر مزید دکھیں گی۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند پایہ نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی، شجاعت، عدل، حکمت، زہد، قناعت، بردباری، عفت اور صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیا کرتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے، مصیبت کے مارے ہوئے کو تعاون فرما کر اس کی مصیبت کو دور کر دیتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا۔ قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، کبھی ان کی بتوں کے پاس نہیں گئے آپ سے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے اور جانور کھاتے تھے، نہ بتوں کو چھوتے تھے نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے، اور وہ محفلیں جہاں شباب کباب عام روٹین تھی، جہاں شراب بھی سر عام پی جاتی تھی، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ حالانکہ یہی مجلس سے جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی ملاقاتوں کی جگہ ہوئی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ۔